میرے نزدیک جس طرح سے اسلام, بیکاز الحمدللہ اٹ ہیز انسپائرڈ می اینڈ سو مینی پیپل انکلوڈنگ یو گائز, جس طرح سے اسلام فریڈم آف مائنڈ دیتا ہے, لبریشن آف مائنڈ اینڈ سول دیتا ہے, میرے نزدیک کوئی اور وے آف لائف نہیں دیتا. ادر وے آف لائف could be good but I have the best, اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ why it is the best. سب سے پہلے بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس کا پرپز اور ویژن بہت کلیئر ہو. دیکھیں میں نے آپ کو پلین کی اگزامپل کیوں دی. اگر میں ایک پلین میں بیٹھا ہوں اور بہت انجوائے کر رہا ہوں, I'm having the best time of my life, لیکن مجھے میرا پرپز ہی نہیں پتا, مجھے اینڈ ہی نہیں پتا کہ یہ اینڈ کہاں پہ ہوگا, اور مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ بس یہی زندگی ہے, یولو یو اونلی لیو ونس, کھا لے پی لے جی لے, دیٹس اٹ, اٹس گونا اینڈ, وی آر آل گونا ڈائی, خلاص. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈپریشن سے, سیڈنس سے, ریگریٹس سے, ٹراما سے میں اتنی جلدی نکل پاؤں گا, بیکاز not everyone gets in life what they want. Let's be real, right? Yes, we have many dreams and inshallah اللہ نے چاہا تو dreams fulfill ہوں گی, but not each one of us get what they want. Many of us will face rejection, many of us may not get what we want. تو میرے نزدیک religion solves the problem کیسے؟ When I say religion, I mean Islam. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے umbrella vision, the big purpose. As long as آپ کا umbrella vision بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے جتنے مرضی ویژنز آ جائیں, جتنے مرضی پرپز آ جائیں, ایز لانگ ایز وہ ٹھیک ہے, وہ سسٹینیبل ہے, وہ صحیح جا رہا ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں امبریلا ویژن کیا ہے. دیکھیے اسلام gives us a very 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 broad vision, big purpose, and that purpose is to bring the best out of us. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. We have created life and death so that we can test which one of you is best indeed. یہ ایک بہت نوبل purpose ہے if you think about it, okay, to be the best, to be good, to do احسن عملا. اور پھر دیکھیں اسلام ہمیں purpose دیتا ہے pleasure of Allah as the main goal. Whatever you do to please Allah سبحانہ و تعالیٰ, یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا purpose ہے, it's going to take you out from many traumas. For example دیکھیں اگر میں صرف دنیا پہ غور کروں اور چھوٹے چھوٹے پرپزز کو مین پرپز بنا لوں. فار ایگزامپل میں کہوں کہ اس انسان سے میری شادی ہونی چاہیے. اب یہ میرا اگر مین پرپز بن جائے اور یہ میری دن رات کی مین ایفرٹ بن جائے, اور انفارچونیٹلی میری وہاں شادی نہ ہو, مجھے وہ انسان نہ ملے, تو آپ سوچیں کہ میں کتنا ہٹ ہوں گا, بیکاز میرا جو مین پرپز تھا وہ فلفل نہیں ہوا. Now imagine کہ میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے اس یونیورسٹی میں ہی جانا ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, اور نہ ہو, تو آپ سوچیں میں کتنا ہٹ ہوں گا. سملرلی میں ایک پرپز بنا لوں کہ میں نے MBBS ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈگری ہے ہی نہیں میرے لیے, اور نہ ہو. بہت سے لوگ اسی لیے they fail to come out of traumas because ان کا مین پرپز ہٹ ہو گیا. اسلام goes beyond that. آپ کا مین پرپز ان دا فرسٹ پلیس یہ ہے کہ لائف آف دس ورلڈ از اے ٹیسٹ اینڈ ایچ ون آف اس از بینگ ٹیسٹڈ. وی آل ہیو ٹراماز, وی آل ہیو آور ڈیمنس, ٹرسٹ می. میں جس طرح ٹیسٹ ہو رہا ہوں سکتا ہے آپ نہ ہو رہے ہو, جس طرح آپ ہو رہے ہو سکتا ہے میں نہ ہو رہا ہوں, رائٹ. ایچ ون آف اس ہیز اے ٹیسٹ, بٹ اسلام gives hope. It encourages us to bring the best out of us in front of our demons. اور ایٹ دی اینڈ کچھ نہ بھی ملا تو دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. اس میں کتنی امپاورمنٹ ہے اس جملے میں. although ہم یہ تب کہتے ہیں جب کوئی مر جائے, تب بھی کہنا چاہیے, لیکن ٹرسٹ میں اس جملے میں دو امپاورنگ کانسیپٹس ہیں. پہلا امپاورنگ کانسیپٹ اِنَّ لِلَّهِ, we belong to Allah, وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون, and we will return to Allah. No matter what happens in your life, no matter what happens in your life, you belong to Allah. Your wealth belongs to Allah, your status belongs to Allah, your fame belongs to Allah. اگر دے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہ دے تو بھی ٹھیک ہے, بیکاز سب اس کا ہے. پہلا پرابلم سالو ہو گیا. دوسرا پرابلم کہ اگر لے لیا ہے لیٹ سے اور نہیں دیا تو محفوظ کر لیا. وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. محفوظ کس چیز کے لیے کر لیا ہے؟ جب ہم اس سے ملیں گے, when we will return to him. آپ کو پتہ ہے ریلیجن کتنے بڑے بڑے پرابلم سالو کرتا ہے.
ایک مدر کا مجھے وائس میسیج آیا, بہت گریف میں تھی وہ, اور لٹرلی میرا دل پھٹ گیا ان کی آواز سن کے. شی سیڈ کہ میری 14 سال کی بیٹی تھی اینڈ شی ڈائیڈ بیکاز آف سم ڈیزیز. تو کہتی باقی ساری باتیں ٹھیک ہے علی بھائی, بس میں یہ ہضم نہیں کر پا رہی, میں اس گریف سے باہر نہیں آ پا رہی. وہ 14 سال کی میری بیٹی اتنی اٹیچ تھی میرے ساتھ کمرے میں سوتی تھی, اس سے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی اکیلے کمرے میں. اس وقت وہ وہاں کیا کر رہی ہوگی؟ ہاؤ ول شی اسپینڈ ٹائم دیئر؟ اب دیکھیں کتنا ویلڈ سوال اور کتنا گریف سے وہ بات کر رہی تھی. اوبیسلی بات کر رہی تھی کہ کمرے میں نہیں سو سکتی تو وہاں کیا کر رہی ہوگی, قبر کی بات کر رہی تھی. آئی ٹولڈ ہر کہ بات سنیں, پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, آپ تھیں اس کی مدر, اب وہ اپنے کریٹر کے پاس ہے, خالق کے پاس ہے. خالق تو آپ سے انفائنائٹ ٹائم زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. تو وائی آر یو تھنکنگ لائک دس کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ وائی آر یو ناٹ تھنکنگ پازیٹیولی کہ اب تو وہ خالق کے پاس پہنچ گئی؟ آلدو آئی انڈرسٹینڈ آپ کا گریف بہت بڑا ہے. تو سبحان اللہ, دس ایکٹڈ لائک میجک آن ہر اینڈ شی سیڈ کہ واقعی یہ بات آپ کی درست ہے. اب دیکھیں کتنا ہوپ دلاتا ہے ہمیں اسلام ریلیجن. الحمدللہ, اللہ از آل اباؤٹ لو, مرسی, کمپیشن, اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ہی از الودود, the one most loving. No matter what happens in your life, religion helps you come out of that very soon. Stages of grief بتاتے ہیں نا سائیکالوجسٹ, تو میرا یہ خیال ہے کہ اینڈ کی جو سٹیج ہوتی ہے نا, ایکسیپٹنس ہوتی ہے, کہ ایکسیپٹ کر لیا اس نے گریف کو, اس سچویشن کو, اور اس میں سب کو آنا پڑتا ہے, مانے یا نہ مانے. I believe کہ umbrella vision, the bigger purpose, it helps you come to that conclusion very soon. It helps you come out of trauma very soon. Because آپ انٹرپریٹیشن پازیٹیوز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا. یہ کتنے امپاورنگ سینٹینسز ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کچھ اور دے دے گا, رائٹ؟